السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ انتہائی معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، آج آیات مقدسہ نمبر 105 اور 6 پر بات چیت کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت ان کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں بھی آیت مقدسہ نمبر 105 پہ بات چیت ہوئی تھی، کیونکہ یہ دونوں آیات مقدسہ قرآن پاک کی رہنمائی کو بڑا نمایاں کر رہی ہیں۔ ہمیں ان کو ڈیپلی سمجھنا چاہیے، گہرائی کے ساتھ ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو گزشتہ درس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے کتاب مقدس قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق اور سچ ہیں، آپ کا مشن بھی حق اور سچ ہے، اور آپ نے جو سچی جماعت تیار کی، آنے والے دور میں بہترین نظاموں کے قیام کے لیے، اس کی مینجمنٹ کے لیے، وہ بھی حق اور سچ ہے۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان بڑا اعلیٰ معیاری ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم باتیں سنتے ہیں قرآن پاک کے متعلق، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کی بڑی برکت ہے، سچ ہے، یقیناً سب کا ایمان ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، جب ہم اپنا پریکٹیکل سسٹم دیکھتے ہیں، پریکٹیکل لائف دیکھتے ہیں، وہ قرآن پاک کے اینٹی ہے۔ تو حق بات کا یہ مطلب تو نہیں نا، سن لیں حق ہے، اس کی معلومات لے لیں تو حق ہے، یعنی سماعت کی حد تک، معلومات کی حد تک یہ حق ہے۔ آگے اس کی جو رٹ قائم کرنی ہے، اس کا نظام تشکیل دینا ہے، وہاں ہم کوشش ہی نہیں کرتے، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ تو یہ حق اس کو تو نہیں کہتے نا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی فلسفی آج جو دیگر ممالک میں موجود ہے، وہ غیر مسلم ممالک ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی فلسفی کو، جس کو حق سمجھتے ہیں، اس کے مطابق اپنے سسٹم تشکیل دیتے ہیں، اس کے مطابق اپنا سیاسی نظام بناتے ہیں، معاشی نظام بناتے ہیں۔ آج آپ دنیا میں اگر سرمایہ داری نظام کا جائزہ لیں گے، کیپٹلزم کا، جو آڈم سمتھ نے تشکیل دیا، تو آج جو ممالک سرمایہ داری بلاک میں ہے، تو سرمایہ داری ممالک صرف فلسفی پہ تو عمل اس کو تو نہیں سمجھ رہے، معلومات کی حد تک باقاعدہ انہوں نے اس پر سسٹم بنا لیے۔ اگر آج سوشلزم اور کمیونزم دنیا میں ایک فلسفی رکھتا ہے، تو اس کا ایک وجود بھی ہے، باقاعدہ ان کا اس کے مطابق سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن پاک کو ہم فلسفی کی حد تک حق سمجھیں، معلومات کی حد تک حق سمجھیں، اور جب ہم سسٹم کی بات کریں تو سسٹم کسی اور کا قبول کریں؟ یہ تو منافقت ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا انکار ہے۔ جتنے ہم ماشاءاللہ ترتیب سے قرآن پاک کی فلسفی پڑھ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، وہاں پر یہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے
کہ جب تک قرآن پاک جس کو حق سمجھتے ہیں اس کی رٹ قائم نہ ہو تو سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام جو ہوں گے وہ تو حق پر قائم نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ دوگلا پالیسی ختم کرنی پڑے گی۔ اگر قرآن پاک حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، سچ ہے، اور پھر صحابہ کرام حق اور سچ ہے، تو پھر ہمیں اسوہ رسول اللہ کے مطابق اس کی رٹ قائم کرنی پڑے گی، اس کے مطابق حق اور سچا سیاسی نظام بنانا پڑے گا، اس کے مطابق حق اور سچ کے ساتھ معاشرتی نظام بنانا پڑے گا، معاشی نظام بنانا پڑے گا، عدالتی نظام بنانا پڑے گا، اپنے تمام تر اداروں کی اس کے مطابق تشکیل کرنی پڑے گی۔ اس لیے ارسلناک الا مبشرا و نذیرا میں ایک الگ گفتگو ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض خوشخبری سنائی نہیں ہے، بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، حق پر ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، میں بھی حق پر ہوں، اور بڑی اچھی باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں، اور بات کر کے آپ خاموش ہو گئے ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس خوشخبری کے نظام کو قائم کیا، اس کی برکات دنیا کو پہنچائی۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو کافۃ للناس ہیں، تو جب تک اس کے اثرات و نتائج انسانیت تک نہیں پہنچتے تو حق کیسے ہوگا؟ اور یہ انسانیت تک اس کے اثرات تب پہنچیں گے جب اس کا سیاسی نظام ہوگا، معاشی نظام ہوگا، اس کی رٹ قائم ہوگی۔ اسی طرح نذیر ہیں آپ، تو نذیر یہ تو مطلب تو نہیں نا فرعون کے متعلق صرف باتیں کرتے ہیں، نمرود کے متعلق باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے متعلق صرف یہ بتا دیں یہ ظالم ہے، یہ سرکش ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتا، بڑا غلط ہے، اور بس گھر بیٹھ جائیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو غلط کہا، یہ ڈر سنایا انسانیت کو کہ آج کا جو نظام ہے یہ ظلم کا ہے، غلامی کا ہے، اور اس کے پیچھے ابو جہل ہے، اس کے پیچھے کیسر و کسرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچی جماعت تیار کر کے اس کے جو منفی اثرات تھے، ظلم کے اثرات و نتائج تھے، ان کو روک دیا، طاقت سے روکا، جہاد سے روکا۔ اس لیے میرے عزیزو، قرآن پاک کو گہرائی سے مطالعہ کیجئے، اور پھر اس کی رٹ قائم کرنے کے جتنے مراحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے ہیں دور حاضر میں بھی ضروری ہے۔ اگلی آیت مقدسہ نمبر 106 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ۔ یہ جو قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے، اس کو ہم نے بڑی ترتیب سے نازل کیا، آہستہ آہستہ نازل کیا، علی مکث، ٹھہر ٹھہر کے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا، ترتیب و تشکیل کے ساتھ اتارا ہے۔ ذرا اس آیت کریمہ کو سمجھیے، غور ذرا کیجیے، یعنی قرآن پاک کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو آپ اس کے جتنے بھی الفاظ آیات ہیں ان کو پہ توجہ کریں۔ چنانچہ ضرورت کے مطابق 23 سال میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ ایک وہ دور ہے جو مکی دور ہے 13 سال کا، ایک وہ دور ہے جو مدنی دور ہے 10 سال کا۔ مکی دور میں کن چیزوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ مکی دور میں فکر کی اصلاح ہے، نظریاتی اصلاح ہے، بنیادی عقائد کی اصلاح ہے، بنیادی وہ فلسفی جس پر آگے جا کے سسٹم تشکیل دینے ہیں، اس فلسفی کی جتنی بھی تفصیلات ہیں، تشریحات ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں دے دی گئی۔ کسی بھی جماعت کی تشکیل میں سب سے پہلے یاد رکھیے اس کی ٹھوس، دو ٹوک اور بنیادی فلسفی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر دی، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، وہ مکی دور میں دے دی۔ تو مکی دور میں جتنا بھی قرآن نازل ہوا،
ہم ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ ان میں عقائد، ان میں نظریہ، ان میں خیالات کی پاکیزگی، قلب کی پاکیزگی، ایمان کی مضبوطی، جماعت سازی کے مراحل، جماعت سازی کے مراحل میں اگر مشکلات آتی ہیں تو کیسے مقابلہ کرنا ہے، اگر پریشانیاں آتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے، کس طرح رک کے آگے بڑھنا ہے، وقتی طور پہ رکنا بھی پڑ جائے تو رک جاؤ، سٹاپ کر لو، جو ہی موقع ملے پھر آگے بڑھو۔ جماعت کا انٹرنل نظام کیسا ہونا چاہیے، داخلی نظام کیسا ہونا چاہیے، یہ سارا پورا ماحول، فکر، نظریہ، اور پھر آپ کے مقابلے کی جو طاقت ہے اس کو سمجھنے کا جو انالیسز ہے، تجزیہ، یہ مکہ المکرمہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو اللہ نے پراپر رہنمائی دی ہے۔ پھر آپ مدینہ میں تشریف لے آئے تو یہاں بھی تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل ہو رہا ہے ضرورت کے مطابق۔ کیوں؟ پورے سسٹم کی تشکیل ہے، اور قرآن پاک میں تو سب کچھ موجود ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو فکر اللہ نے دے دیا تھا اب اس کا عملی سسٹم بنانا ہے۔ ایک وہ جماعت صحابہ اکرام کی جماعت، مومنوں کی جماعت ہے، اس کا عملی نظام کیسا ہونا چاہیے جو ارکان اسلام پر مشتمل ہے، اس کا قیادت کا نظام کیسا ہونا چاہیے جو انہوں نے کل کو حکمرانی کرنی ہے، ظالم ابو جہل کے سسٹم کو شکست دینی ہے تو جو سسٹم قائم کرنا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا سیاسی پہلو کیسے ہیں، معاشی پہلو کیسے ہیں، سماجی پہلو کیسے ہیں، اس کے عدالتی پہلو کیسے ہیں، اداروں کی تشکیل کیسے ہوگی، جتنے بھی اداروں کی مینجمنٹ ہے وہ کیسے ہوگی، مرحلہ وائز اللہ رب العزت نے مدینہ المنورہ میں عطا فرما دیے، نازل فرمایا قرآن پاک کو۔ تو قرآن پاک کا تو نزول ہی ایک ترتیب سے ہوا ہے، یکدم نہیں ہو گیا، وہ ہمارے پاس قرآن پاک اکٹھا موجود ہے۔ میرے عزیزو، مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے مرحلہ وائز رہنمائی لیں، ایک ایک مرحلے پہ قرآن پاک نے کیا رہنمائی دی ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ کوئی فیملی لائف ہے، محلے کی لائف ہے، شہری زندگی ہے، قومی زندگی ہے، بین الاقوامی زندگی ہے، ایک فرد کی زندگی ہے، ایک فرد کا دوسرے فرد سے جو ربط اور جوڑ ہے جس کو ہم صلہ کہتے ہیں، صلہ رحمی کہتے ہیں، یہ تمام تر جو مراحل ہیں ان کی مینجمنٹ قرآن پاک نے دی ہے، اور ہم نے اسی طرح اس کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ حق قرآن پاک اس وقت ہوگا جب اس کی رٹ ہوگی، جب اس کے اثرات ہوں گے۔ آج ہم بڑے پریشان ہیں کہ ہمارے ملک میں برکات نہیں رہی، اللہ کی رحمتیں نہیں رہی۔ میرے عزیزوں، کیسے ہوں گی؟ ہم قرآن کو حق مانتے ہیں، قرآن کا نظام نافذ نہیں کرتے۔ قرآن پاک کو حق مانتے ہوئے اس کو ضرور چومتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن سسٹم کس کا ہے؟ ظلم کا۔ سسٹم کس کا ہے؟ وہی یورپ، انگریز، امریکہ کا، برطانیہ کا۔ 75 سالوں کے بعد آپ غور تو کریں، کون سا نظام ہمارا اسلام کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے؟ کون سی سیاسی رٹ ہے ہماری قرآن کی؟ معاشی رٹ ہے۔ ظالم حکمرانوں کو ہم منتخب کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں کاروبار کے اعتبار سے، ہمیں 5 سال 3 سال استعمال کر کے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، غور کرنا پڑے گا، میرے عزیزوں، سوچنا پڑے گا۔ قرآن پاک کی رہنمائی مکمل ہے، کوئی ناقص نہیں، صرف اس کی رٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔